اور میزان بینک میں جاب کرنا کیسا ہے؟ کے ہی ہے کیا ہے؟ کے الیکٹرک میں تو جائز ہے، اس میں کیا کیوں بنائے گا؟ میزان بینک میں بھی جائز ہے؟ یہ کیا ہے یار؟ یہ اس کے سوال نہ پوچھا کرو مجھ سے، ٹاپک میں نے ختم کر دیا بار بار۔ خواتین کے سر سے جو بال گرتے ہیں وہ جمع کرتی ہیں اور بیچتی ہیں۔ خواتین کے بالوں کو بیچنا جائز ہے ناجائز؟ ناجائز ہے بالکل۔ انسانی جسم سے جو بھی چیزیں انسان کے جسم کا حصہ ہے ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا کھڑے ہو کر نہانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ مفتی صاحب کیا نماز میں ہلکی ہنسی آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز نہیں ٹوٹتی، وضو نماز ٹوٹتی ہے، اور اگر کہکا نکل آیا تو نماز بھی جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مفتی صاحب محرم کے علاوہ کالا کپڑا پہن سکتے ہیں مگر سفید لباس کو پسند کیا گیا ہے، کالا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میری درزی کی دکان ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑے سلوانے کے لیے دیتے ہیں، پھر سال بھر گزرنے کے بعد بھی کپڑے لینے نہیں آتے، کیا ایسے لوگ کپڑے بیچ کر پیسے وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب سال ہو گیا، پورا انتظار کر لیا، نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو وہ لقطہ کے حکم میں ہے۔ آپ اپنی اجرت اس کو بیچ کے وصول کریں، جو اضافی پیسے ہیں وہ صدقہ کر دیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے نوجوان کے لیے یوتھ اسکیم کا انعقاد کیا گیا کہ مجھے نہیں پتہ اس کی ترتیب کیا ہے بھائی، اس کی تحقیق نہیں ہے مجھے۔ ہمارے علاقے کی مسجد میں سابقہ مسجد کے صدر اکثر اذان دیا کرتے تھے، لیکن اس بات عجیب بات ہوئی، جب انہوں نے آپ کی اذان سنی تو ایک نیا مؤذن جو کہ اسی دن رکھا گیا تھا، اس مؤذن نے یہ کہہ کر دوبارہ اذان پڑھی کہ ان سابقہ صدر کی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بھئی یہ شاعر اسلام میں سے اذان داڑھی والوں کو ہی دینی چاہیے، تو بہتر یہی ہے نماز وہی پڑھائے جس کی پراپر داڑھی ہو، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے نا۔ باقی اس طرح کے سوال نہ پوچھا کریں کہ وہ ان کو کیا، وہ بیچارہ چلو داڑھی نہیں ہے اتنا تو اس میں جذبہ تو ہے نا اذان دینے کا، تو کیا کوئی ایسی چیز نہ کیا کریں جس سے کسی شخصیت کی براہ راست توہین ہو رہی ہے، ان کو بس سمجھا دیں کہ حضرت داڑھی رکھ لیں۔ میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں، میرے علاوہ تمام ٹیچرز لیڈیز ہیں، یعنی ایک میرے علاوہ 15 خواتین پڑھاتی ہیں، اور ہیڈ ماسٹر کا میرے اوپر بہت اعتماد ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ وہ خواتین میرے ساتھ بہت فری ہیں۔ کیوں فری ہو رہے ہو؟ 4 خواتین سے شادی کر لو، ان میں سے آپ کے پاس تو اتنا اچھا آپشن ہے، 15 خواتین ہیں، آپ ان 15 سے بولو جو 4 میرے نکاح میں آنا چاہتی ہیں ادھر چھاؤں میں آ جائیں، سائڈ پہ آ جائیں، سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سا گھبرانا؟ جو آ جائیں ان سے نکاح کر لیں، سب کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ 4 کرنی ہے ایسی، جو چھاؤں میں لے آئیں، بولے جو آ جائیں نکاح پڑھو ان سے، جو نہیں آ رہی جو نہیں آئے، فری ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائی ہیڈ ماسٹر صاحب بہت اعتماد کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ کیا پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ اکثر لڑکیوں کی، کیونکہ ایسی لڑکیوں کے اکثر نخرے ہوتے ہیں اور شرم و حیا بھی کم ہوتی ہے ایسی لڑکیوں میں۔ پڑھی لکھی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ان کے مینٹل لیول اچھا ہوتا ہے۔ باقی جو شرم و حیا کا تعلق زیادہ خاندان سے زیادہ ہے، پڑھے لکھے یا ان پڑھ ہونے سے نہیں ہے۔ خاندان میں اگر شرم نہیں ہے تو ان پڑھ ہو کے بے شرم بھی ہوگی، بہت بڑی ٹینشن بن جائے گی آپ کے لیے۔ اور اگر خاندان میں حیا ہے تو پڑھی لکھی ہو کے بھی حیا ہوگی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھی لکھی لڑکیوں سے ہی کریں، ان پڑھ سے بھی کریں، پڑھی سے بھی کریں، آپ کی مرضی، جو رشتہ جس کو مل جائے اس سے کر لیں آپ، لیکن اس کا پڑھے لکھے یا ان پڑھ ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی فیملی سے ہے۔ بڑی بڑی پڑھی لکھی لڑکیاں ہمارے علم میں ہیں، بہت بڑی ڈاکٹرز ہیں جو ناخن کا بھی پردہ کرتی ہیں، ایسی خواتین ہیں، اور ایسی بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ بالکل آزاد خیال ہے۔ تو اس کا تعلق لڑکی کے خاندان سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ مینٹل لیول ملنا چاہیے نا، تو اگر کسی پڑھے لکھے کو پڑھی لکھی مل رہی ہے تو کر لے شادی، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مینٹل لیول مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے مجھے جو چیز نظر آتی ہے، مینٹل لیول ملنے کا بھی خاندان سے زیادہ تعلق ہے۔ عورت کا جو خاندان ہے نا وہ بہت ویلیو رکھتا ہے۔ سب سے پہلے شادی سے پہلے اس کا خاندان دیکھا کرو کہ تمیز کے لوگ ہیں یا نہیں، ان پڑھ ہو تمیزدار ہو وہ چل جائیں گے، اور پڑھی لکھی ہو اگر تمیز نہیں ہے وہ نہیں چل سکتی۔ تو خاندان کو سب سے پہلے فوکس کرو، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ اچھا میرے بھائی اگر رشتہ طے ہوا ہو دینداری کی بنیاد پر، لیکن شادی کے بعد معلوم ہو کہ لڑکی زیادہ دیندار نہیں ہے، تو کیا طلاق دینی چاہیے؟ دیکھو نکاح سے پہلے کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں، شادی کے بعد کے احکام۔ پہلے تو خوب چھان پھٹک کے کرو، بے دین سے شادی نہ کرو، بڑے نقصانات ہیں آگے اولاد کا، لیکن جب ہو گئی تو پھر چھوڑنے کے میں پھر اس کے اصول، جب تک ناقابل برداشت معاملہ نہیں ہو جاتا
اس وقت تک چھوڑنا نہیں ہے. یہ چھوڑنے چھاڑنے والے معاملات میں بہت آدمی بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ لڑکی بھی ہوتی ہے. جنہوں نے بھی چھوڑا ہے نا, طلاق دی ہے, 95% لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں. تو اس لیے جب ہو گئی شادی تو اب جب تک ناقابل برداشت معاملہ نہ ہو, انسان زبان پہ طلاق کا لفظ نہ لے کر آئے, کمپرومائز کرے, گزارا کرے. یہ شریف آدمی ہونے کی علامت ہوتی ہے, اور اس سے اس کی برکتیں آپ کو بعد میں ملیں گی. پہلی دفعہ جو گھر بستا ہے نا, اصل وہی ہوتا ہے. یہ طلاقیں دے کے شادیاں, اور پھر یہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس سے. تو جب تک ناقابل برداشت معاملہ نہ ہو, انسان کبھی بھی ڈیورس کی طرف نہ جائے. وہ بے دین ہے تو برداشت کرے, اس کو محبت سے سمجھاتا رہے بس, اور وہ سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جب 2-4 بچے ہوتے ہیں تو پھر عورت کمپرومائز کرتی ہے. وہ پھر شوہری کے گھر کو اپنا, حضرت حکیم اختر صاحب بیان فرما رہے تھے, کسی نے کہا حضرت میری شادی ہوئی اور میری بیگم کا میرے گھر میں دل نہیں لگتا, ہر تھوڑے دن اپنی اماں کے یہاں چلی گئی ہوتی ہے, میں بڑا تیش میں آیا ہوں, یہ جو ہوتا ہے نا, بڑا شروع میں تو بڑا جوش میں آیا ہوتا ہے نا آدمی, میں یوں کر دوں گا, میں ایسا کر دوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابھی 2-4 بچے ہو جائیں گے, اسی گھر کو اپنا سمجھے گی. ابھی تو نئی رخصت ہو کے آئی ہے, اس کو وہ وہاں زیادہ پروٹوکول ملا ہے, ابا ہیں, اماں ہیں, بہنیں ہیں, تھوڑا برداشت کرو. بڑی اچھی نصیحت کی نا. کہا 2-4 بچے ہو جائیں گے تو اسی گھر کو کیا سمجھے گی. اولاد کے بعد عورت کو اپنے میاں کا گھر اپنا گھر لگتا ہے. یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ میاں بیوی کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. اگر اولادوں کا سیٹ اپ نہ ہوتا, میرا خیال ہے 99% شادیاں ناکام ہوتی ہیں. 99% بچہ ہو جاتا ہے, آدمی بھی کہتا ہے بھائی طلاق دی تو میرے بچے کو اس سے اچھی اماں مارکیٹ میں اویلیبل ہے ہی نہیں, ملے گی کہاں سے. اور عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے کسی دوسرے سے شادی کروں گی, وہ اس کا سوتیلا ہوگا, وہ اس کا سچی مچی کا ابا نہیں ہوگا, وہ بھی بچے کی وجہ سے گزارا کر رہی ہوتی ہے. تو اولاد بڑی نعمت ہے. اچھا میرے بھائی یہ ہو گیا. مفتی صاحب مجھے پرانے سوالات رہ گئے تھے, نسوار کا کاروبار کیسا ہے؟ جائز ہے مگر مکروہ ہے, ناپسند. جیسے پان, گٹکا, نسوار, یہ تمام چیزیں صحت کو خراب کرنے والی ہیں. سگریٹ ہو گئی, گٹکا ہو گیا, پان ہو گیا, نسوار ہو گیا, سب میں تمباکو ہوتا ہے. اور تمباکو کے بارے میں تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ یہ صحت کے لیے مفید چیز نہیں ہے, تو چھوڑ دو اس کو. بجلی سے چوری کا کنڈا لینا کیسا ہے؟ غلط ہے بھائی. چوری کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہو ایسے جیسے چوری کرنا کیسا ہے. اور استری کا کام ہو, جیسے کیا لکھا ہے, استری اور چٹکٹی کا کام ہو اور کنڈے کے بل دے 500-2000. ہاں بل دے رہا تو پھر ٹھیک ہے. آج کے دور میں ہر جگہ خواتین ہی نظر, تو نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. کس نظر بچائیں بھائی؟ جب بری نیت سے نہ دیکھیں, غیر اختیاری نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے. جان جان کر مت دیکھیں, اور جان جان کر دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے تو صدقہ کیا کریں. ایک دفعہ دیکھا 100 روپے صدقہ اپنے اوپر لازم کر لیں, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ کو پتہ بھی تو فری پھوکٹ میں ہو رہا ہے نا سارا کام, جب پتہ ہے کہ یار جیب سے پیسے جائیں گے تو انشاءاللہ اس گناہ کی عادت آہستہ آہستہ کم ہوگی. اچھا میرے بھائی, رخصتی کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ یعنی خالص نبی کا طریقہ بتائیں کہ ہم اس طرح بیٹی کی رخصت کریں. بہت آسان ہے, مسجد میں نکاح ہو جائے, سب لوگ یہاں مسجد میں آ جائیں, لڑکے والے تھوڑا سا چھوارے مسجد میں تھوڑا سا یہ نکاح ہو گیا, مسجد میں ہی جو بھی آنا تھا آ گیا, وہیں سے سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں. رات کو دولہا آئے اپنی والدہ اور 2-4 بہنوں کے ساتھ, اور دلہن کو رخصتی کر کے لے جائیں. اگر کھانے کے ٹائم پہ آئے ہیں تو 2-4 افراد ہیں, تو اگر ان کو لڑکی کے والے کھانا کھلا دیں تو بھی ٹھیک ہے, آئے اتفاق سے کھانے کے ٹائم پہ. سموسے کے ٹائم پہ آئے ہیں تو 2-4 سموسے کھلا دیں, عصر کے بعد آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. بس یہ ہے. باقی سب کو بول دیں کہ کل ان کے گھر میں کیا ہوگا, ولیمہ ہوگا. تو جہاں یہ ہال بک کرانا چاہیں, تمبو لگانا چاہیں گلی میں, ٹینٹ لگانا چاہیں, جو جیسے ہو, تو ساری پبلک کہاں پہنچے گی, ادھر پہنچے گی. بس یہ طریقہ ہے. سارا خرچہ اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے, لڑکی والوں پہ نہیں ڈالا. مفتی صاحب آپ کا ایک بیان سنا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ خواتین گھر بیٹھے آن لائن کام کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس طرح تو نامحرم مردوں سے بات چیت بھی ہوگی, تو کیا اس میں فتنہ نہیں ہے؟ بھائی یہ جس کو فتنہ ہے وہ نہ کرے. اب کوئی جائز کام ناجائز تو نہیں ہو جاتا نا. عورت کے لیے خرید و فروخت یا کاروبار کرنا تو جائز ہے, اگر کسی کو فتنہ ہے تو وہ نہ کرے, لکھ کے رابطہ کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جوان عورت کو جو بھی کام کرے اپنے, اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کو اعتماد میں لے کے, اور اگر ان میرڈ ہے تو اپنے باپ اور بھائیوں کو اعتماد میں لے کے, ان کی موجودگی میں کرے. میں تبھی کہتا ہوں بھائی بند کمرے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, انٹرنیٹ لے کے کھلے عام بیٹھ جائے سب کے سامنے, تو اس میں انشاءاللہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہو.